يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون یہ سورہ نحل کی آخری آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت یہاں اپنی ایک صفت کا ذکر کرتا ہے اور وہ صفت معیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا. اس ساتھ ہونے کی دو قسمیں ہیں. ایک عمومی ساتھ ہے اور دوسرا خصوصی ساتھ ہے. عمومی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے. مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا مشرک ہو، مجوسی ہو، سب کے ساتھ ہے. اس ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی باتیں سن رہا ہے، سب کے احوال کو جانتا ہے، سب کو گھیر رکھا ہے. کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے. یہ عمومی ساتھ ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے. کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہے.
لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے اندر رہتا ہے. یہ خالق اور مالک کا مقام نہیں ہے. اس کا مقام اور اس کا مکان وہی ہے جو اللہ تعالی نے بیان کیا. الرحمن علی العرش استوى. رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے. کتنی بلندی پر؟ ہم زمین پر رہتے ہیں اور زمین اور پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. پھر پہلے آسمان کا موٹاپا اور اس کا حجم 500 سال کی مسافت کے بقدر. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ. پھر دوسرے آسمان کا حجم بھی 500 سال کا. اس طرح 7ویں آسمان تک. اوپر ایک بحر کا ذکر ہے، سمندر کا، جس کی تہ سے لے کر سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اوپر کرسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اس سمندر کی سطح سے لے کر کرسی تک بھی 500 سال کی مسافت ہے. اور اوپر اللہ کا عرش ہے، اور کرسی سے عرش تک بھی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اس عرش پہ اللہ تعالی مستوی ہے، اور یہ عرش اوپر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے جس پر خالق مستوی ہے. اور اوپر کیا ہے، علو کیا ہے، اس کا احاطہ کرنے سے ہم قاصر ہیں. ہمیں یہیں تک خبر دی گئی. اوپر مخلوق کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علو اور اس کی بلندی ہے. اور یہ کہنا کہ وہ مخلوقات کے اندر ہے، مخلوقات کے بیچ میں ہے، ہر جگہ حاضر ہے. اور کچھ تو کہتے ہیں مخلوق کو پیدا کر کے خالق مخلوق میں اندر داخل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. یہ صوفیہ حلولیہ کا عقیدہ ہے. یہ سارے باطل عقائد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہیں. ہر مخلوق کے ساتھ ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، اور ہر مخلوق کے ساتھ ہے، مانا دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے. سب کی ملکیت اس کے پاس ہے، سب کا احاطہ اس کے پاس ہے. اس کی مخلوق میں ایک مخلوق سورج ہے، کتنی بلندی پر ہے، اور اس کی دھوپ زمین میں ہر جگہ موجود ہے. خود سورج کی ٹکیا زمین پر نہیں ہے، وہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے. اور اس کی دھوپ کی کرنیں ہر جگہ پہنچتی ہیں. تو رحمان تو خالق ہے، اس کی ذات عرش پہ مستوی ہے، اور اس کی صفات، اس کا احاطہ، قدرت، سمع اور بصر، ملکیت پوری کائنات میں ہے، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. یہ عمومی معیت ہے جو سب کے لیے ہے. وہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، مشرکوں کے ساتھ، مجوسیوں، یہودیوں، عیسائیوں کے سب کے ساتھ ہے. یہ عمومی ساتھ ہے. سب کو اس نے گھیرا ہوا ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. هل اتاک حدیث الجنود اس سے قبل فرعون و ثمود. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. آپ کے پاس خبر آئی لشکروں کی، فرعون اور ثمود کے،
کیا ان کی حرکتیں تھیں اور اللہ نے کیسا گھیرا ہوا تھا، اور کس طرح ان دونوں لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون و ثمود، فرعون اور اس کی جماعت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت بنو اسرائیل کے تعاقب میں تھی۔ آگے دریا آ گیا، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، آگے دریا ہے، رک جائیں تو ہلاکت ہے، اور دریا میں کود جائیں تو بھی غرق ذریعہ ہلاکت ہے۔ دریا میں داخل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اور اللہ نے بیچ میں سے راستے بنا دیا، دریا خشک کر دیا۔ اس نے ایک ایک بندے کو گن رکھا تھا، کس کس کو بچانا ہے۔ پیچھے فرعونی آ گئے، انہوں نے راستے دیکھے، وہ بھی کود گئے، اور اللہ نے ان کو بھی گن رکھا تھا کس کس کو مارنا ہے اور ڈبونا ہے۔ موسیٰ اور ان کی جماعت صحیح سالم وہ دریا پار کر گئی، اور اللہ نے خشک راستے ختم کر دیے اور پانی جاری کر دیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اور اس کی جماعت کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب ہم نے اس بحر کو چیرا، راستے بنائے، تمہیں نجات دے دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دی، اور تم دیکھ رہے تھے ہماری قدرت کی نشانی۔ یہ اس کا احاطہ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، مالک ہونے کے لحاظ سے، محیط ہونے کے لحاظ سے، سمیع اور بصیر ہونے کے لحاظ سے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اور اس دیکھنے اور سننے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت اس کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ۔ تم سب سے تمہارے پروردگار نے کلام کرنا، باتیں کرنی، حساب لینا۔ تو ہر شے وہ جانتا ہے، ہر بندے کے احوال کو جانتا ہے، باتیں سن رکھی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، ہر شے اس کو یاد ہے اور اس کا حساب لے گا۔ تو اسی طرح سمود کو ہم نے گھیرا، ایک چیخ ہی مسلط کی تھی، ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ اس چیخ کے بعد زلزلے اور زمین میں ارتعاش پیدا ہوا، اور پل بھر میں ان کی لاشیں کھجوروں کے تنوں کی مانند بکھری ہوئی تھی۔ کیسا اس کا احاطہ، کیسی اس کی قدرت ہے۔ اور اب بھی ان کے نشانات موجود ہیں، پہاڑوں کو کھود کھود کر سنگلاخ چٹانوں میں اپنے گھر بناتے تھے۔ مدینہ سے شام کی طرف جائیں تو ان کی بستی موجود ہے مدائن صالح کے نام سے۔ ان کی طاقت اور ان کی تسخیر کے مظاہرے ہیں، لیکن پروردگار سب سے اوپر، سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ عمومی معیت ہے، اس لحاظ سے پوری کائنات کے ساتھ ہے۔ دوسری قسم خصوصی معیت کی ہے، یہ ساتھ خاص قسم کا ہے، رحمت کا ساتھ ہے، نصرت کا، تائید کا، محبت کا، شفقت اور پیار کا، مہربانی کا۔ یہ خصوصی ساتھ ہے جو صرف ان بندوں کے لیے جو اس کے فرما بردار ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ محبت بڑا ساتھ ہے، نصرت عطا فرماتا ہے، مدد عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم خصوصی ساتھ کی۔ اس آیت مبارکہ میں جو پڑھی ہم نے شروع میں، خصوصی ساتھ کا ذکر ہے۔
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ بھی ہے جو محسن ہیں، اچھائی کرنے والے۔ تو اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے، اور یہ صفت معیت خاصہ، خصوصی ساتھ، اس کا محبت بھرا ساتھ، شفقت اور پیار سے بھرپور ساتھ، جس ساتھ میں اس کی نصرت ہو، اس کی تائید اور اس کی مدد ہو، ایسا ساتھ ہے جو دو قسم کے بندوں کو حاصل ہے، ایک وہ جو متقی ہیں اور دوسرا محسن۔ جیسے متقی کے معنی میں عموم ہے، نیکی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، لیکن چونکہ آگے محسن کا ذکر ہے اس لیے متقی سے مراد گناہوں سے بچنے والے، اور محسن کا معنی اعمال صالحہ کرنے والے، اچھائیاں کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ لیکن گناہوں سے بچنا اس کی خشیت کی بنیاد پر، اس کے ڈر اور خوف کی بنا پر ہو، یہ بنیاد موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ایسے موقع پر جب وہ گناہ نہیں کرتے خشیت تلاشتا ہے، خشیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے بعد آیا کس بنا پر، کسی کا ڈر تھا، حکومت کا یا اپنے باپ کا یا پولیس کا، جو میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا۔ یہ خشیت اگر اللہ دیکھ لے تو پھر اللہ کی معیت اس بندے کو حاصل ہو جائے گی۔ بندہ اس خشیت کا مظاہرہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کوئی گناہ سامنے آ جائے تو انسان کی خشیت کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، اور چھوڑنے کا سبب کیا ہے، اللہ کا ڈر یا کسی اور کا ڈر۔ کسی اور کا ڈر اگر شامل حال ہو تو اس گناہ کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ثواب اور اجر نہیں ہے۔ لیکن گناہ کو چھوڑا اللہ کے خوف کی بنا پر، اس کی خشیت کی بنا پر، تو اس کا اجر عظیم ہے۔ اور یہ چھوٹا اجر نہیں ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، ایسے متقی اور پرہیزگار بندوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، اس کا خصوصی ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، مدد کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے، رحمت اور شفقت اور محبت کے لحاظ سے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کا اگر ساتھ مل جائے اور پوری دنیا ساتھ چھوڑ جائے تو یہ انسان گھاٹے پر نہیں بلکہ فائدے اور فائدے پر ہے، بڑا امیر اور مالدار ہے۔ اور اگر اس کا ساتھ نہ ہو، پوری دنیا ساتھ دے دے تو یہ بندہ ترس کھائے جانے کے قابل ہے۔ اس کے پاس اگر ہفت اقلیم کی بادشاہتیں ہوں مگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو یہ قابل رحم کلاش ہے، فقیر ہے، بالکل تہی دست اور تہی دامن ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کے سامنے گناہ آیا، اللہ کا امتحان شروع ہو گیا، اب اس گناہ کے تعلق سے اس کا کیا کردار سامنے آتا ہے۔ گناہ کر بیٹھا تو یہ ایک بغاوت ہوگی کہ بندہ مجرم ہوگا، وہ گناہ کاؤنٹ ہوگا، توبہ نہ کی تو قیامت کے دن وہ ایک ہی گناہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ چھوڑ دیا تو اس کے دل کے حال کو کھولا جائے گا
کہ گناہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ گناہ کی طاقت نہیں تھی، یا کسی کے ڈر سے، خاندان کے ڈر سے، برادری کے ڈر سے، باپ دادا کے ڈر سے. یہ چھوڑنا قابل تعریف نہیں ہے. بس یہ کہ بندہ گناہ کا شکار نہیں ہوا، گناہ نہیں لکھا جائے گا، نہ ہی ثواب اور نیکی، نہ اللہ تعالیٰ کی معیت. اور اگر گناہ کو چھوڑ دیں اللہ کے خوف کی بنا پر، تقوی اور پرہیزگاری اور ورع اس کی اساس ہو، تو بندہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب آسمان سے آواز آتی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ایسے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ایسے متقی بندوں کے ساتھ ہے جس کی ایک نظیر نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا ذکر. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جس شخص کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر گناہ کو ٹھکرا دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف اور خشیت اس گناہ کو رد کرنے کا سبب بن جائے، تو ان اللہ مع الذین اتقوا، ایسے پرہیزگار نوجوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. اس کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اللہ کا ساتھ حاصل ہے. وہ بندہ اللہ کے پیار کا مستحق ہے، اللہ کی محبت کا مستحق ہے. اور یہ خوف جب بھی آ جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص جس کی زندگی گناہوں میں گزری، بڑے بڑے پاپ کمائے اس نے، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا، بیٹے اس کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹوں سے پوچھتا ہے کیف کنت ابا لکم، میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ جواب ملا کہ بہترین باپ، ہمارے لیے کمایا، ہمیں کھلایا پہنایا، ہماری سہولتوں کا خیال رکھا، بہترین کفالت کی. کہا کہ میرے بیٹوں میں تم سے ایک شے کا تقاضا کرتا ہوں، وہ پوری کر دو گے؟ ایک وصیت ہے، اسے نافذ کر دو گے؟ جی ابا جان. وصیت یہ کہ اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا. اور راکھ بننے کا انتظار کرنا، جو یہ سارا گوشت پوش ہڈیاں راکھ بن جائیں تو اس کو جمع کر لینا. اور کسی ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن شدید آندھی ہو، آدھی راکھ آندھی کے سپرد کر دینا، یہ ہوا میری راکھ کو بکھیر دے، ذرے ذرے بکھر جائیں، اور آدھی راکھ سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینا، ایک ایک ذرہ لہروں میں کھو جائے، میرا وجود مٹ جائے، جسم میرا ختم ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ لئن قادر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا شدیدا، اگر اللہ مجھے جمع کرنے پر قادر ہو گیا، اپنے سامنے کھڑا کرنے پر قادر ہو گیا، تو بڑا شدید عذاب دے گا مجھے، جو میں نے گناہ کر رکھے ہیں. ان گناہوں کی سزا بڑی بھیانک ہے، اور اگر میں پکڑا گیا تو بڑی مار پڑے گی. اب وہ کئی گناہوں کا ارتکاب کر چکا، ایک تو زندگی گناہوں میں گزری، توبہ نہیں کی، خشیت آ گئی دل میں، اللہ کی قدرت میں اس کو شک، اس کا علم ہی یہی تھا. بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی بنا پر معذور ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا. پھر جلانے کی وصیت بھی اللہ کی نافرمانی ہے.
کئی حرام کاموں کا ارتکاب کر گیا، اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹٹولتا ہے. اس کے دل میں سچی خشیت تھی، سچا اللہ کا خوف تھا. وہ کسی نعرے یا دعوے کی حد تک نہیں تھا، کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھا، سچی خشیت تھی. اللہ نے بھانپ لیا، مر گیا، اور اللہ نے اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کو نافذ کر دیا. اس طرح اس کی خاک بکھیر دی، بہا دی. اور اللہ تو ہر شے پر قادر، وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اس نے کن کہہ کر 7 آسمان بنا دیے. ذرا دیکھو ان آسمانوں کو، ستون کے بغیر کھڑا کر دیا، زمینیں بنا دی، پوری کائنات بنا دی. یہ کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ نے کن کہا. ہوائیں اللہ کی مخلوق ہے، سمندر اللہ کی مخلوق ہے. ہواؤں نے اپنے دامن میں اس کے ایک ایک ذرے کو جمع کر دیا، اور سمندر کی لہروں نے بھی ایک ایک ذرے کو جمع کر کے وہ انسان تیار ہو کے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، میرے بندے یہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہ تم نے وصیت کی، اس پر تمہیں کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ جواب دے کہ خشیتوں کا یا رب، یا اللہ تیرے خوف ہوں. گناہوں کا خوف پیدا ہو گیا، گناہوں کا ڈر پیدا ہو گیا. ایک ایک گناہ میرے سامنے آ رہا تھا، ہر گناہ کی بڑی بھیانک سزا تھی. ڈر گیا تجھ سے، اور تیرے خوف نے اس وصیت پر آمادہ کیا. کیونکہ خوف سچا تھا، اللہ تعالیٰ ہر سچائی کو جانتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر دیا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. یہ خشیت اور خوف ایک بڑا قیمتی متاع ہے، ایک بندے کا حقیقی سرمایہ ہے جو اللہ کی رضا پر منتج ہوتا ہے. جب ڈر پر اور خوف پر اور تقوی پر اللہ کی معیت مل گئی، خصوصی ساتھ مل گیا، تو وہ انسان کبھی رسوا نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد اور حمایت اس کے ساتھ ہے، نصرت اس کے ساتھ ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت. تو ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ان بندوں کے جن میں تقوی آ جائے. تو تقوی کسی دعوے سے ثابت نہیں ہوتا، زبانی کلام سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ تقوی جس کا مرکز اللہ جو انسان کو دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دل تقوی کا مرکز ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. دل کی طرف اشارہ کیا اور 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی. تقوی کا مظہر انسان کا دل ہے، ظاہری اعضاء نہیں ہے. ہاں ظاہری اعضاء جو ہیں وہ دل کے عمل کی مطابقت کرتے ہیں. دل میں کچھ ہو اور اعضاء میں کچھ ہو، یہ اختلاف اور تنوع یہ تقوی نہیں ہے. بلکہ دل میں خشیت اور تقوی ہو اور انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس تقوی کے تقاضے کو پورا کریں، خشیت کے تقاضے کو پورا کریں. خشیت کا تقاضا یہ کہ گناہ نہ کروں، فلاں گناہ سامنے آ گیا نہ کروں. تو سارے اعضاء دل کی خشیت کی ترجمانی کریں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس سے انسان کی تکمیل ہوتی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اس وقت تک بندہ کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس وقت تک دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو. تو دل ایک باطنی عضو ہے اور دل کا عمل باطنی عمل ہے، اور زبان ایک ظاہری عضو ہے اور اس کا عمل ظاہری جو ہے وہ عمل ہے. تو باطنی عمل اور ظاہری عمل مل کر انسان کی تکمیل کرتے ہیں. دل میں خشیت ہو مگر انسان کے اعضاء اس خشیت کے تقاضوں کے خلاف کام کریں تو
تو اس سے تقویٰ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر ظاہر طور پر اعضاء اس تقاضے کے مطابق کام کر رہے ہیں مگر خشیت دل کے اندر موجود نہیں ہے، ایسا انسان ریاکار کہلاتا ہے، تو اس کا عمل کسی قابل نہیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی قبولیت نہیں ہے. مکمل اخلاص اور انسان کی تکمیل اس میں ہے کہ دل کی خشیت کے ساتھ ساتھ جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس خشیت کی ترجمانی کریں اور اس کے تقاضے پورے کریں. یہ ہے ظاہر و باطن متقی انسان. اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوگی، نصرت اور تائید اور مدد، رحمت اور محبت بے پایاں اور بے کنار، کوئی حد ہی نہیں اس کی. دنیا میں، قبر میں، آخرت میں یہ انسان چن لیا گیا. تو ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان بندوں کے ساتھ ہے جن کے اندر اس انداز کا تقوی آ جائے، اس کا خوف آ جائے اور اس کی خشیت آ جائے. اور والذین هم محسنون، ان بندوں کے ساتھ بھی ہے جو محسن ہیں، اچھائی کرنے والے، جن کے عمل میں حسن ہو، عمل میں اچھائی ہو، خالی عمل نہ ہو بلکہ اچھائی کے ساتھ عمل ہو، حسن والا عمل جس کو حسن عمل کہا جاتا ہے. اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوگی جس کے عمل میں حسن ہو، عمل میں اچھائی ہو. عمل کی اچھائی کیسے بنتی؟ ہم دنیاوی امور میں اپنے کاموں میں اچھائی پیدا کرتے ہیں، گھر بنائیں تو اس میں بہترین مٹیریل استعمال کرتے ہیں، مضبوطی لوہے کی، سیمنٹ کی، یہ سنگ مرمر، چمک دمک، ملمہ سازی سب اختیار کرتے ہیں. یہ اچھائی، اس کا تعلق دنیا سے، اس میں آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہے بنا لو. ہاں یہ کوشش رکھو کہ اسراف نہ ہو، ورنہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے: نیک بیوی ہو، کشادہ گھر ہو، اچھی سواری ہو. تو اگر توفیق ہو تو بہترین سے بہترین گاڑی خریدیں، آپ کشادہ گھر بنائیں. کچھ کمرے ایسے بھی ہوں جن میں نیت ہو کہ یہ گیسٹ روم ہوں گے، مہمان آئیں گے، وہ ٹھہریں گے، ان کی خدمت کریں گے. تو ان چیزوں میں اختیار آپ کو، حسن پیدا کریں، اچھائی پیدا کریں. لیکن جو عمل کا حسن ہے اس میں اختیار نہیں ہے، اس میں پابندی اختیار کرنی پڑے گی اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی. وہ اچھائی پیدا ہوگی مگر پیغمبر علیہ السلام کی اتباع سے. تو والذین هم محسنون، وہ لوگ جو عمل میں اچھائی پیدا کرنے والے، حسن پیدا کرنے والے. عمل ان کی مرضی کا نہیں، ان کے اختیار کا نہیں ہے. اچھائی کے ضابطے ان کے خود ساختہ نہیں ہیں. اچھائی کے قوانین انہوں نے خود نہیں تراشے ہوئے، بلکہ سارے اچھائی کے قاعدے اور ضابطے اللہ اور اس کے رسول سے لیے ہیں، اور اپنا سارا عمل انہی ضابطوں پر استوار کرتے ہیں. یہ حقیقی محسن ہے. اور بظاہر ہر عمل کی اچھائی 2 چیزوں کے ساتھ ہے. ایک، عمل کرنے والا قلبی اعتبار سے مخلص ہو. یہاں بھی دل کی بات آ گئی. انسان جو عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹٹولتا ہے. اس عمل کے تعلق سے اس کے دل میں کیا ہے. اگر دل میں اخلاص ہو اللہ کے لیے تو بندہ اپنے امتحان میں کامیاب ہے. ایک امتحان اور باقی ہے، لیکن پہلے امتحان میں کامیاب ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، تمہارے فوٹو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری باڈیاں دیکھتا ہے، نہ تمہارا مال دیکھتا ہے. 2 چیزیں دیکھتا ہے، ایک تمہارے دل، دوسرا اعمال. دل میں کیا دیکھتا ہے کہ عمل کے تعلق سے دل میں حسن ہے یا نہیں، اور وہ حسن اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی ہے. ایسا عمل ہے، ایسی نیت ہے کہ اس عمل میں کوئی شامل نہیں ہے، کسی کا اشتراک نہیں ہے،
کسی کی شراکت داری نہیں ہے، بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے۔ سنن نسائی کی حدیث کے مطابق ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، سوال کیا، رجل خفا یلتمس الاجر والذکر، ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے اور اس کے دل میں دو نیتیں ہیں، ایک اجر کے حصول کی اللہ تعالیٰ سے، دوسرا شہرت اور نام بھری، دنیا میں چرچا بھی ہو، مشہوری بھی ہو، اور اللہ کی رضا بھی ہو، اجر بھی مل جائے۔ دونوں نیتیں اس کی مکس ہیں، مخلوط ہیں۔ اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ لا شیء لہ، کچھ نہیں ملے گا اسے۔ یہ مخلوط نیت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تو خالص دل کے اس عمل کو تلاش کرتا ہے کہ للہیت الاخلاص ہے یا نہیں۔ اگر شراکت آ گئی کسی اور شے کی تو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، وہ عمل مردود ہے۔ تو یہ جب انسان کوئی بھی عمل کرے تو اس کے دو امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا امتحان باطنی ہے، جس کا تعلق اس کے دل سے، کہ دل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اور یہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کا قیامت کے روز علیحدہ سے حساب ہوگا۔ بحثر ما فی الصدور، قیامت کے ایک مرحلے میں سینے کے رازوں کو کھولا جائے گا۔ بندہ حاجی ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ روزے دار ہے، مالدار تھا، ہر مہینے عمرے کرتا تھا، اور بڑی اس نے مساجد بنائی، یتیم خانے بنا دیے، مدارس کی تعمیر کر دی، لیکن حصل ما فی الصدور، ان سارے اعمال میں اس کے سینے میں کیا تھا وہ نکالو، اس کی نیت کیا تھی وہ نکالو۔ نیت اگر اخلاص والی ہوگی تو اللہ وہ ذات ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ایک ذرے کو قبول کر کے پہاڑ بنا دیتا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو سارے حج، سارے عمرے، یہ ساری نمازیں، روزے سب بیکار اور برباد اور ضائع۔ یہ بڑا کڑا امتحان ہے ہر عمل میں۔ تو محسن ہونے کے لیے اس پہلے امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے، جو دل کا امتحان ہے۔ والذین هم محسنون، جو کہ محسن ہیں، اس احسان کا، حسن کا پہلا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے دل کو ٹٹولتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ دل کا تقوی پہنچتا۔ اللہ پہلے تقوی تلاش کرتا ہے، اخلاص۔ اگر وہ موجود ہے پھر دیکھتا ہے قربانی کتنی قیمتی ہے، پھر اس قیمت کے لحاظ سے اجر ملے گا۔ مگر پہلا امتحان دل کا اخلاص اور تقوی کا ہے۔ جو اندر سے مخلص ہو، متقی ہو، وہ اس پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اندر شراکت داری ہے کسی اور کی تو اللہ فرماتا انا اغنى الشركاء من الشرك من عمل عملا اشرك فيه غیری ترکته وشرکه، میں بڑا بے پرواہ ہوں، بڑی بے نیاز ذات ہوں۔ جس بندے نے کوئی نیکی کی، اس نیکی میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا ریاکاری کے اعتبار سے، تو میں وہاں حصے نہیں بناؤں گا، اتنا میرا اتنا تمہارا۔ ترکتہ وشرکہ، اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا، رد کر دوں گا، اور اس کے عمل کو بھی سب چھوڑ دوں گا۔ اتنی وہ بے نیاز اور بے پرواہ ذات، اتنی وہ غیرت والی ذات، کسی غیر کی شراکت داری کیوں؟ یہ پہلا امتحان حسن عمل کے تعلق سے، والذین هم محسنون۔ دوسرا امتحان عمل کا ظاہری حصہ، اور وہ عمل کے ظاہر پر تطبیق ہو، تنفیذ ہو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، وہ آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ عمل تو کر رہے ہو، اندر اخلاص بھی ہے، طلب سچی موجود ہے، مگر عمل کیسے کر رہے ہو؟ خالی طلب کافی نہیں ہے، خالی دل کا اخلاص کافی نہیں ہے۔ عمل کا ظاہری جو حصہ ہے، پہلو ہے، میرے حبیب کی سنت کو نافذ کر رہے یا نہیں کر رہے۔ ایسا تو نہیں عمل پر قوم برادری کی چھاپ ہو، باپ دادا کی چھاپ ہو، کسی امام اور مرشد کی چھاپ ہو، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں کی چھاپ ہو۔
اگر کسی اور کی چھاپ ہوگی عمل مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس بندے نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. دنیا میں ہم نہیں بتائیں گے مردود ہے یا نہیں، مگر قیامت کے دن بتائیں گے جب تم نیکیوں کے پہاڑ لے کر آؤ گے اور ہم فیصلہ صادر کریں گے. وہ بتا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. وہ فیصلہ تمہاری توقعات کے خلاف ہوگا. تمہارے سامنے تو پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی اور تم خوش ہو کہ ہم کامیاب ہیں. اچانک ایسا فیصلہ سرزد ہوگا کہ تمہاری توقع کے خلاف ہوگا، امیدوں پر پانی پھیر دے گا، خوشی غارت ہو جائے گی اور تم جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. تو پھر ضروری ہے کہ آج جو محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، تو عمل پر ظاہری حسن بھی ہو. اور ظاہری حسن کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تطبیق. یہ عہد الحدیث کی مخلصانہ دعوت ہے. ہر عمل پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں کرو، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں کرو. وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، جن کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے. اور اگر ہمارا عمل آپ کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہو گیا، جتنا مرضی بڑا، جتنا مرضی زیادہ ہو، وہ مردود ہوگا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. قیامت کی قیمت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع سے بنے گی، اور اس سے انسان کی تکمیل ہوگی اس کے حسن عمل کی. والذین هم محسنون. اللہ ان بندوں کے ساتھ ہے جن میں حسن عمل ہے، محسن ہیں، وہ اچھا عمل کرنے والے. عمل کی اچھائی آپ کے ذاتی کردار، ذاتی سوچ سے نہیں بنتی، بلکہ عمل کی اچھائی اس ضابطے کے ساتھ بنتی ہے جو ضابطہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا. ایک انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے، حسن اخلاص پر ہے، حسن نیت پر ہے. اور دوسرا وہ عمل مطابق ہو میرے پیارے حبیب کے، میرے پیارے پیغمبر کے، جو ان کی زبان سے نکل جائے کسی حالت میں بھی ہو، غصے میں ہو یا عام حالت میں ہو، رضا میں ہو، غصے میں ہو، حتیٰ کہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، نیند کی حالت میں کچھ کہہ دیں، وہ بھی دلیل اور حجت ہے، تم کو ماننا ضروری ہے. حتیٰ کہ بات کریں تو وہ بھی حجت ہے، اور بات نہ کریں، آپ کا عمل دے کر خاموشی اختیار کر لیں، وہ خاموشی بھی دلیل ہے. ایسا نبی، ایسا یہ نمائندہ، ایسا میرا رسول، ایک ایک حرکت اس کی حجت ہے، ایک ایک عمل اس کا حجت ہے. اس کا سونا جاگنا حجت ہے، اٹھنا بیٹھنا حجت ہے، کھانا پینا حجت ہے، شادی بیاہ حجت ہے، غمی خوشی حجت ہے، عبادات حجت ہے، اخلاقیات حجت ہیں، امن اور جنگ کا زمانہ حجت ہے. لہذا اس نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کر لو. جب بھی کوئی عمل تمہارے سامنے آئے گا، ابھی نماز پڑھو گے، حج کرنے جاؤ گے، عمرہ کرنے جاؤ گے، تو مسلسل دو امتحان آپ کے سر پہ سوار ہیں. ایک عمل میں اخلاص نیت کا حساب جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یہ امتحان تم پر قائم ہے. اور دوسرا عمل میں ظاہری ایک امتحان کہ عمل مطابق ہو نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے. پوری نماز اول سے آخر تک ویسے پڑھو جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی. سجدہ بھی آپ کے طریقے سے ہو، قیام بھی آپ کے طریقے سے ہو، صف بندی آپ کے طریقے سے ہو، ہاتھ باندھنا آپ کے طریقے سے ہو، رکوع کرنا آپ کے طریقے سے ہو، سجدہ آپ کے طریقے سے ہو، تشہد آپ کے طریقے سے ہو، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری طرح آپ کے طریقے کی تنفیذ ہو، تو وہ نماز قابل قبول ہو. اور کہیں مخالفت آ گئی تو ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ایک صحابی نے نماز پڑھی آپ کے سامنے، ایک کام کی مخالفت کر گیا، فرمایا کہ جاؤ پھر پڑھو، یہ نماز ہوئی ہی نہیں. فرمایا کہ 60 سال کے نمازی ہوں گے، 60 سال کے نمازی، اور ان کا ایک سجدہ قابل قبول نہیں ہوگا. حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک بابا جی نے نماز پڑھی، فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ 40 سال سے. فرمایا کہ ما صلی تھا، تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی. بھائی مت علی ھذا مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، تمہاری موت اللہ کے نبی کے دین پر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کے دین کی بنیاد نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. تو یہ عمل کا حسن ہے، اخلاص نیت کے ساتھ
اور ظاہری طور پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی تنفیذ کے ساتھ اس دعوت پر غور کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی کتنا ایک عمدہ تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے انحراف کون کر سکتا ہے؟ میری قوم برادری سے آپ انحراف کر سکتے ہیں، میرے باپ دادا کا دامن آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہو، اس سے مکرنے والا کون؟ اس کے دامن کو چھوڑنے والا کون ہے؟ اس دعوت کو چھوڑنے والا کون ہے؟ تو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اطاعت کر لو خالص۔ اور عمل کے تعلق سے اطاعت کے یہ دو رنگ ہیں، ایک باطنی رنگ اور ایک ظاہری رنگ۔ باطنی رنگ اخلاص کی حفاظت ہے، اور ظاہری رنگ جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی تنفیذ ہے۔ ایک بہت بڑے محدث حرم بن حیان، علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ صحابی تھے، کچھ کہتے ہیں یہ تابعی تھے، کبار تابعین میں شمار ہوتا تھا۔ ان کا آخری وقت آ گیا، کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ کہا کہ میرے پاس نہ کوئی مال ہے اور نہ کوئی جائیداد ہے جس کی وصیت کروں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سورہ نحل کی آخری آیت کی، یہی آیت کریمہ کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے عمل کی، اور اس آیت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔